السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، جو شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے۔ اور جس باب میں ہم لوگ تھے وہ ہے باب الخوف من الشرک، شرک کے ڈر سے، شرک سے ڈر کے بیان میں جو باب ہے۔ اور اس کے پہلے ہم لوگوں نے اس باب میں 2 آیتیں اور ایک حدیث پڑھی ہے، اور جو آیت ہے وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے اوپر شیخ کی جو شرح ہے اس سے بیان ہو چکا۔ وقال الخلیل علیہ السلام واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس کے اوپر بھی شیخ کی شرح سے بیان ہو چکا۔ اور جو حدیث اس کے پہلے گزری وہ ہے وفی الحدیث اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، جس چیز کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے کہا ریاکاری۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے اس باب میں۔ اگلی جو حدیث ہے روایت کرتے ہیں وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواہ البخاری۔ یعنی جو مرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دخل النار، یہ کس چیز کے بیان میں ہے؟ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ شیخ کہتے ہیں اس کی شرح میں یدعو الدعاء ہنا والسؤال، یہاں پر جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہوگا یہ دعا کرتا ہوگا، سوال کرتا ہوگا اس سے۔ یقال دعاہ اذا سألہ او استغاث بہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے دعا کیا جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کوئی چیز۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ کس سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے ہر اس چیز سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے سوا جو قدرت نہیں رکھتا ہو۔ غیب میں ایسی پکار کسی سے کی جائے جو قدرت نہیں رکھتا ہو اس چیز کو دینے پر، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی زندہ بھی ہے لیکن آپ اس چیز سے اس کو پکار رہے ہیں جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا، صرف اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی پیر کو پکارے اور وہ پیر زندہ ہو کسی جگہ پر اور کہے اپنے پیر سے کہ میرے دل کو ہدایت کر دے دو، دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اگر زندہ سے ان چیزوں کا سوال کرے جو صرف اللہ کے لیے لائق ہے، یا مردہ سے سوال کرے، غیر اللہ سے سوال کرے، چاہے وہ نبی ہو یا بزرگ ہو یا نیک اور صالح شخص ہو یا جمادات میں سے پتھر یا کچھ بھی ہو جو اس پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے سوال کرنا یہ شرک ہے، دعا کرنا شرک ہے۔ جیسے قبر پر جا کر کوئی دعا کرے اور مانگے، ایک تو بالکل واضح شرک ہے، جیسے قبر والے سے یہ دعا کرنا کہ مجھے ہدایت دو، یا میری بگڑی بنا دو، یا میرے اولاد کو لوٹا دو، یا میرے بیمار کو شفا دو، یہ شرک اکبر ہے، ملت سے خارج کر دے گا، لا الہ الا اللہ کی منافی ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے کس چیز کی گواہی دی ہے؟ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور عبادت میں ہے دعا، تو ہم تمام دعا کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں، اور جب اگر دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا گیا تو یہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا اور یہ شرک ہے۔ تو اس طرح سے یہ شرک اکبر کی صورت ہے۔ تو زندہ سے دعا کیا جائے جس پر وہ قادر نہیں ہو، اس چیز کو مانتے ہوئے کہ وہ جو چیز اللہ کے لیے جو صرف خاص ہے وہ اس شخص کے اندر ہے یا یہ بزرگ کے اندر ہے، یہ شرک ہے۔ یا مردے کو پکارا جائے، یہ کیا ہے؟ جو اس سے دعا کیا جائے، یہ شرک ہے۔
کہتے ہیں دعا یہ ہے سوال کرنا. یقال دعاہ، دعا کرتا ہے اگر کوئی شخص، کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کیا اس نے، یا اگر اس نے اس سے کچھ مانگا، سوال کیا، او استغاث بہ، یا اس سے فریاد کیا. ندن، من مات وهو يدعو للہ ندن، ند المثل والشبیہ، اللہ کے جیسے کسی اور کو مان کر اس کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، جو یہ کرے گا اس نے اللہ کا ند بنایا. اور ایسا شخص اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو یہ شخص جہنم میں جائے گا. اور یہ جہنم میں جب یہ جائے گا تو کیسا رہے گا؟ کیا وہ جہنم سے نکل سکتا ہے؟ شرک کی حالت میں اگر وہ مرا ہے تو وہ کبھی نہیں نکلے گا، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے. تو ایسا شخص جو شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. دخل النار، جہنم میں جب یہ داخل ہوگا تو شرک کی حالت پر مرنے والا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس پر جنت حرام ہے. اسی لیے انسان اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے اور خوف رکھے اس بات پر کہ کہیں اس کی موت شرک پر نہ ہو جائے، یا اگر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی تو فوراً وہ توبہ کرے اس ڈر سے کہ نہیں تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ خوف کس چیز کا ہے؟ شرک سے ڈر کے بیان میں ہے. اسی لیے آگے کہتے ہیں شیخ المعنى الاجمالی للحدیث، اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے؟ یخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان من جعل للہ شبیہا ومثیلا فی العبادہ یدعوہ ویسألہ ویستغیث بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا شبیہ، اس کے مثل یا اس کے جیسا کسی اور کو سمجھتا ہے عبادت میں، اور اس کو وہ پکارتا ہے، یعنی غیر اللہ کو وہ پکارتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو. مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی، انبیاء ہیں، ہے نا. انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، تو انبیاء سے جو کم تر درجہ جن کا ہے ان کا کیا کہنا. تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں نبیًا کان ھذا الند او غیرہ، چاہے وہ پکار جس کو پکارا جا رہا ہے یہ نبی ہو یا نبی کے علاوہ کوئی بھی ہو. تو جب نبی کو پکارنا اس طرح سے نبی کے وفات کے بعد، یا نبی سے وہ چیزیں مانگنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا اللہ کی جو صفتوں میں سے جو صرف خاص اللہ کے لیے ہے، یا وہ چیزیں عبادت کی کوئی قسم نبی کے لیے جب نہیں کی جا سکتی تو پھر کوئی مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. واستمر على ذلك الى الممات، اور یہ شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر جاتا ہے اسی حالت میں. ای لم یتب منہ قبل الموت، قبل الممات، یعنی موت سے پہلے توبہ اس نے نہیں کی اس جرم سے، یہ شرک سے. فإن مصیرہ الی النار لأنہ مشرک، کیونکہ اس کا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. النار یعنی جہنم، کیونکہ وہ مشرک ہے. واتخاذ الند علی نوعین، ند دو قسم کا ہوتا ہے، ہمسر بنانا یا برابر کرنا. پہلا تو یہ ہے جو شرک اکبر ہے. الاول ان یجعل للہ شریکا فی انواع العبادہ، کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، جیسے پکار میں، دعا میں، ذبح میں، قربانی میں، غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ذبح کرے، یہ شرک اکبر ہے. یہ ذبح کرنا شرک اکبر ہے. اس مردے کے لیے ذبح کرنا یا نبی یا ولی کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے. کوئی بھی عبادت ہو، کسی ایک عبادت میں بھی اگر اس نے غیر اللہ کو شریک کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا بزرگ ہو یا کوئی ہو، تو یہ شرک اکبر کی صورت ہے. ایسی حالت میں مرنے والے کا انجام شیخ نے بھی بیان کر دیا، جیسے کہ حدیث میں ہے دخل النار. کہتے ہیں شیخ کہ یہ عبادت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے، او بعضھا، یا کسی ایک عبادت میں، تمام عبادت میں نہیں کرتا لیکن صرف ایک عبادت میں کرتا ہے غیر اللہ کو شریک، تو ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے. فہذا شرک اکبر، یہ شرک اکبر ہے. صاحبہ مخلد فی النار، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ شرک اکبر کی صورت، شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. الثانی، دوسرے طرح کا ند کیا ہے؟ جو شرک اصغر ہے. شرک اصغر
کیا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ تم بتاؤ. کبیرہ گناہ ہے. بارک اللہ فیک. کیا دلیل ہے اس کی کہ شرک اصغر، شرک میں تو اصغر لگا ہوا ہے، اصغر یعنی چھوٹا، تو کبیرہ گناہ کیسے ہو گیا؟ تو کہہ سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ پھر کیوں کہتے ہو؟ کیا ہے اس کی دلیل؟ شرک اصغر چھوٹا گناہ ہے. شرک اصغر کبیرہ گناہ ہے، صحیح جواب ہے اس کا. شرک اصغر بھی، چھوٹا شرک بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا. ہاں، شرک، اس کو شرک کہا گیا. اور شرک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اکبر الکبائر الاشراک باللہ. بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ان بڑے گناہوں میں سب سے اوپر جو ہے وہ شرک اکبر ہے، اس کے بعد شرک اصغر ہے. اس کے بعد چونکہ یہ دونوں شرک ہے نا، تو شرک اصغر بھی بڑا گناہ ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شرک اصغر ہے تو اصغر چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹا گناہ نہیں، ہرگز نہیں. شرک اصغر کبیرہ گناہ ہے، شرک کے اعتبار سے یہ چھوٹا ہے، یعنی یہ اس شرک کو کرنے والا ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہوتا ہے. اور اگر شرک اصغر ریاکاری کسی عمل میں آ گئی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. اسی طرح سے شرک اصغر کی اور صورتیں کیا ہے؟ شیخ بیان کرتے ہیں ند بنانا کیسے ہوتا ہے. جیسے ما کان من الشرک الاصغر، شرک اصغر کا ارتکاب کوئی کرتا ہے، اس نے بھی ند بنایا. کقول الرجل، جیسے کسی شخص کا یہ کہنا ما شاء اللہ وشئت ولولا اللہ وانت. اور یہ آگے کے باب میں آئے گا، کتاب التوحید کے الگ باب میں آئے گا، بالکل مستقل باب ہے اس پر. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ نے کہا اور آپ چاہیں، ایسے نہیں کہیں گے ہم، بلکہ یہ اللہ، یہ لفظی شرک ہے، لفظی طور پر ہے نا. کیونکہ اس میں سننے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور تم چاہو گے تبھی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. جبکہ صرف اللہ تعالیٰ چاہے گا اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو ثم کے ساتھ بول سکتے ہیں. اور اسی طرح سے لولا اللہ وانت، اگر اللہ نہیں ایسا کرتا یا اللہ نہ ہوتا اور تم نہیں ہوتے تو ایسا ہوتا. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا اگر یہ نہیں ہوتا بچانے والا. یہ تو ڈرائیور کی مہارت تھی کہ اس نے بچا لیا. تو یہ جو زبان سے آپ نے، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور پھر اس کی وقت پہ اس نے یہ کیا تو اللہ کے لیے سب سے پہلے، اس لیے لولا اللہ وانت اگر کہو گے تو یہ برابر کرنا ہے اور یہ ند ہے. گرچہ آپ کا عقیدہ اگر نہیں بھی ہے تب بھی یہ لفظی شرک ہے. کیونکہ جب کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ اور آپ چاہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ند بنا دیا؟ برابر. قل ما شاء اللہ وحدہ، اور بعض روایت میں قل ما شاء اللہ ثم کے ساتھ ہے. تو ما شاء اللہ کہنا یا ما شاء اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر، یعنی آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد اور تابع ہے. وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ. یہ آگے کے بعد میں بیان ہوگا کہ صرف واو یا اور کہنا اور پھر کہنے میں کیا فرق ہے. وَكَيَسِيرِ الرِّيَاءِ، غور کرو، شیخ کہتے ہیں جیسے تھوڑی سی ریاکاری. کیا معنی ہے اس کا؟ اور تھوڑی سی ریاکاری یہ شرک اصغر ہے. یہ کیسیر الریا، تھوڑی سی ریاکاری بتا کر شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ریاکاری کسی چیز میں تھوڑی سی آ گئی ہے وہ عبادت تو بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اس کا وہ عمل ضرور حبط ہو جائے گا، برخلاف اس ریاکاری کے جو کوئی اسلام ہی میں داخل ہو رہا ہے ریاکاری کے طور پر، وہ پوری ریاکاری ہے.
اس منافقین جیسے داخل ہوئے تو کیا ان کے اسلام کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا، ان کا نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ وَكَيَسِيرِ الرِّيَاء، لیکن جس کا پورا عمل ہی دکھاوے کے لیے ہو تو منافقوں کی پہچان ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ، پورا کرو، یُرَاءُون۔ کتنی بار پڑھتے ہیں ہم لوگ اس سورے کو؟ ذرا غور کریں۔ تو منافقین دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ كَيَسِيرِ الرِّيَاء وَهَذَا لَا يُوجِبُ التَّخْلِيدَ فِي النَّارِ وَإِن دَخَلَهَا، تو یہ جو شرک اصغر ہے اس کے کرنے والا اگر وہ داخل ہوتا ہے اس شرک کی وجہ سے، اس میں میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ شرک اصغر کے تعلق سے اہل علم میں کا دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے، اور یہ خطرناک ہی ہے شرک کی، دیکھو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شرک اصغر کرنے والا اس کو بھی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جو آیت ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی اس دنیا میں تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اس آیت کے ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ وَهَذَا لَا يُجِبُ التَّخْلِيدَ فِي النَّارِ إِن دَخَلَهَا، شیخ کہتے ہیں اگر وہ داخل ہوا جہنم میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی شرک اصغر والا۔ مناسبت الحدیث للباب، حدیث کی مناسبت کیا ہے اس باب میں؟ باب کیا ہے؟ باب یعنی چیپٹر، کس کے تعلق سے ہے؟ الخوف من الشرک، شرک سے خوفزدہ ہونے کے تعلق سے۔ ان فیہ التخفیف من الشرک ببیان عاقبت المشرک و مصیرہ، اس میں خوف دلانا ہے شرک سے، اس کے عاقبت کو بیان کرتی، یعنی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ما یستفاد من الحدیث، اس حدیث سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ التخویف من الشرک والحث علی التوبۃ منہ قبل الموت، شرک سے ڈرانا اور توبہ کی ترغیب دلانا موت سے پہلے، تاکہ تمہاری موت سے پہلے اگر شرک اصغر بھی ہو تو اس سے توبہ کر لو۔ الثانی ان کل من دعا مع اللہ نبیا او ولیا، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، حیا او میتا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، او حجرا او شجرا، یا پتھر ہو یا درخت ہو، فقد جعل ندا للہ، ایسے شخص نے اللہ کا ہمسر اور برابر بنا دیا، ند بنا دیا، چاہے وہ زندہ کو پکارے یا مردہ کو پکارے۔ اور پکار آپ سمجھ گئے وہ پکار جو عبادت ہے۔ الثالث ان الشرک لا یغفر الا بالتوبہ، شرک کی معافی نہیں ہے سوائے توبہ کے، اور توبہ جو شخص شرک کرتا ہے وہی کرے اپنی زندگی میں موت سے پہلے، یہ نہیں کہ مر جانے کے بعد دوسرے اس کی طرف سے استغفار کریں، بلکہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، نبی اور مومنوں کے منع کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو كانوا اولي قربى، گرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو شرک کی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے آپ کو استغفار بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ آگے والی حدیث، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ وهو لا يشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ مسلم نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا
یعنی آخرت قیامت میں اللہ سے اس حالت میں اس کی ملاقات ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو ایسی حالت میں ملے گا جس نے شرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ، کسی بھی چیز کو شریک کیا ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں اس کی شرح میں، جابر ہوا جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری السلمی، یہ جابر ابن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل، مکثر، کیا معنی ہے اس کا؟ مکثر الروایہ، یعنی اس کا معنی ہے نہیں سنائی دیا، مکثر کیا؟ مکثر کا معنی ہے یہاں پر کثرت سے جن روایت کیا حدیثوں، یہاں پر جیسے کہ شاعر نے کہا وَمُكْثِرُهُمُ بَحْرُهُمُ وَأَنَسُ، انس، عائشۃ وجابر مقدس، تین ہو گئی ہے، صاحب دوس یعنی ابو ہریرہ، وکذا ابن عمر، ابن عمر، رب قنی والمکثرین الضرر، یہ 5 صحابی ایسے ہیں جو کثرت سے روایت انہوں نے کیا حدیثوں، انس، عائشہ، جابر، ابو ہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، 5 صحابی۔ ابن صحابی، خود صحابی ہیں، صحابی کے بیٹا ہیں، مات بالمدینہ، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی، بعد السبعین، 70 ہجری کے بعد، وَلَهُ اربع وتسعون سنہ، کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 94 سال، لمبی عمر پائی انہوں نے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من لقی اللہ، یعنی من مات، جو مرا اس حالت میں، لا یشرک بہ، لا یشرک بہ شیئا، لا یشرک یعنی لم یتخذ معہ شریکا فی الالہیہ ولا فی الربوبیہ، جس نے اللہ کا شریک نہیں بنایا، نہ ہی اللہ کی الہیت عبادت میں اور نہ ہی ربوبیت میں۔ کیا معنی ہے ربوبیت کا اور کیا معنی ہے الوہیت کا؟ رب یعنی جو خالق، مالک اور رازق ہے، تو صرف اللہ کو ماننا، یہ ربوبیت ماننا، اکیلے اللہ کو ماننا کہ اللہ اکیلا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کو چلانے والا اکیلے اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کو رب ماننا ہے اکیلا، اس کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، مکہ کے مشرکین مانتے تھے اس بات، اور اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ کیا یہ کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ کافی نہیں ہے۔ تو جو صرف ربوبیت کو مانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب اور مکہ کے عام طور پر جو مشرکین تھے مانتے تھے اللہ کو۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں یعنی مشرکین سے انہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ ربوبیت وہ مانتے تھے۔ عام طور پر جو مشرکین ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں، پوچھو اگر ان سے تو وہ کس نے پیدا کیا، کون زندگی دیتا ہے، کون مارے گا، اوپر والا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ربوبیت مانتے ہیں وہ، لیکن یہ ماننے سے کافی نہیں یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ربوبیت کو مانتے ہوئے الوہیت کو بھی مانے، الوہیت یا عبادت صرف اللہ کی کرنا، کیونکہ جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کی جو صفات کاملہ، صفات سے متصف ہے، صفات کمال سے جو متصف ہے، وہی اس لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ الوہیت، توحید الوہیت ہے۔ اور اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ اکیلا، جو اللہ نے نام بیان کیا اپنے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو نام اور صفات، ہم سب اس ایمان لاتے ہیں ان ناموں و صفتوں پر، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے جیسے کہ اس کی شان ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ کسی نام، کسی صفت کا ہم انکار نہیں کرتے، نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ ہی اس کی تکیف، کیفیت بیان کرتے ہیں،
اور نہ ہی اس کی کسی طرح سے تحریف کرتے ہیں۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ ایمان اگر انسان کا ہوگا تو اللہ کی صفت میں کسی کو شامل نہیں کرے گا۔ جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ دل کے حال کو جانتے اپنے ولی اپنے مرید کے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ میں یہ صفت مانتا ہے کوئی، تو یہ اللہ کی جو صفت اس میں اس کو شریک کیا غیر کو، یہ شرک اکبر ہوگا صفات میں شریک کرنے سے۔ ایک شخص کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا فلاں مدد مصیبت میں، تو اس نے کیوں اس کی عبادت کی، کیوں اس کو پکارا؟ یہ عبادت ہے پکار، یہ دعا کرنا غیبی دعا، بغیر اسباب کی کون مدد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی زندہ شخص ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے، تم اس کو کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ تحت الاسباب موجود ہے سب، لیکن بغیر کسی سبب کے غیبی جو پکار ہے، اللہ کو صرف پکارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ مدد۔ اور اگر یہی پکار وہ یا علی مدد کہتا ہے یا غیر اللہ کو پکارتا ہے اس میں، تو سب سے پہلے اس نے کیوں پکارا غیر اللہ کو؟ اس لیے کیونکہ اس نے شریک کیا ہے اللہ کے ربوبیت اور صفات میں، کہ وہ سن رہا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ غیبی مدد کرے اور بچا لے، اور یہ کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو جب وہ صفت میں شریک کرتا ہے یا ربوبیت میں شریک کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں ضرور شریک کرے گا۔ اسی لیے توحید کا معنی اگر یہ کہا جائے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کیونکہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت، یہ توحید ہے۔ اور آپ چاہیں تو ایسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کو اکیلے ماننا، اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں، کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جتنے بھی اسماء و صفات ہیں سب اللہ کے لیے لائق ہیں، جو اللہ نے اپنے طور پہ بیان کیا اس تفصیل سے، یہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ ربوبیت میں شریک کرے، شیئن کسی کو نہیں، ای شرکن قلیلا و کثیرا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا شرک ہو، چاہے وہ کسی کو بھی شریک کرے اللہ کے سوا، یہ شرک ہو جائے گا۔ المعنی الاجمالی للحدیث، اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے؟ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا ان من مات علی التوحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو توحید پر مر جائے، توحید کی حالت میں مرے گا، فدخولہ الجنہ مقطوع بہ، یہ جنت میں داخل ہو ہی گا، یعنی کبھی نہ کبھی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دو صورت ہو سکتی ہے، توحید ہے اس شخص کے اندر، شرک نہیں ہے، اصل توحید موجود ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گناہوں کے باوجود اس کو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو بھی گناہ ہوگا معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اپنے عدل سے، یا اپنے عدل سے اس کو جہنم میں ڈالے، جب وہ پاک ہو جائے گناہوں سے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن آخر انجام اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وهو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشیئة اللہ، اگر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا اس کے اندر، لیکن اصل توحید کے ساتھ، توحید کے ساتھ اصل توحید ہے، تو یہ تحت المشیئہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دے سیدھا، اور چاہے تو اپنے، اسی لیے کہتے ہیں فَإِنْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَهَا أَوَّلًا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو معاف کر دیا تو پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ وَإِلَّا عُذِّبَ فِي النَّارِ، نہیں تو وہ جہنم میں عذاب دیا جائے گا، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا، پھر اس جہنم سے نکال دیا جائے گا، وَأُدْخِلَ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہی حدیثوں کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے۔
نہیں تو بعض گمراہ فرقے نے یہ کہا کہ جو جہنم میں چلا جائے گا وہ نہیں نکلے گا، اور اسی لیے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ تکفیر کرتے ہیں، جیسے معتزلہ اور خوارج۔ وَأَنَّ مَن مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، اور جو شرک اکبر کی حالت میں مر گیا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا ينالہ من اللہ رحمہ، اور نہیں اللہ سے کی طرف سے اس کو رحمت ملے گی، وَيُخَلِّدُ فِي النَّارِ، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسے خوف تو ہوتا ہے شرک سے، ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے سمجھ لینے کی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ سن رہے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ اگر ہم سے شرک اکبر ہوا ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ وَإِن كَانَ شِرْكًا أَصْغَرَ دَخَلَ النَّارِ إِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ حَسَنَاتٌ رَاجِحَةٌ، اگر شرک اصغر ہے جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ اس کے پاس اتنی حسنات ہو۔ تو شیخ کے قول سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شیخ اس قول کی طرف گئے ہیں کہ شرک اصغر کرنے والے کا معاملہ کیسا ہے، جیسے کبیرہ گناہ والا ہے، لیکن لا یخلد فیہا، یہ بات صحیح ہے، لیکن شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر اصل توحید اس کی صحیح ہے۔ مناسبت الحدیث للباب، حدیث کی جو مناسبت ہے اس باب سے کیا ہے؟ ان فیہ التغلیظ فی النہی عن الشرک مما یوجب شدت الخوف منہ، اس میں سختی بیان کی گئی ہے شرک کے تعلق سے، اور منع کیا گیا ہے شرک سے کیونکہ اس سے تاکہ خوف پیدا ہو۔ ما یستفاد من الحدیث، حدیث سے جو فائدہ ملتا ہے، پہلا فائدہ وجوب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سے دعا کیا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، غور کرو ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، بتوں سے بے راضی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں سے برات کا اظہار کیا جو شرک پر تھے، مشرکین سے ہجرت کر گئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیوی اور ایک اولاد کو، ایک بیٹے کو بیابان وادی میں، جو مکہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی، وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت کا وہ مقام حاصل کیا، اس کے بعد وہ یہ دعا کر رہے ہیں، وجنبنی، اے اللہ مجھے بچانا، دور رکھنا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو ہمارے اور آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کیسے کرنی چاہیے، اور کتنا چوکنا رہنا چاہیے شرک سے، جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہوگا اس امت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اس چیز کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے ہیں شرک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اپنی امت کے اوپر خوف گزری ہے نا پچھلے باری وہ حدیث، پچھلے درس میں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اور یہ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ سمجھتے کہ بس زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کافی ہے، چاہے تمہارا عمل کچھ بھی ہو۔ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے اگر آپ کا عمل اس کے مخالف ہے۔ حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور بھی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں پڑھنا کافی ہے، بلکہ اور بھی شرطیں ہیں اس کی، کلمہ پڑھنے کی۔ یہ ہمارے نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے، اس کا حساب اللہ کیا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الگ یہ بھی بیان کیا، لا الہ الا اللہ کے باوجود بھی وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ شرط میں سے ہے، طاغوت کا انکار کرنا شرط میں سے، صرف لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ دیا۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے سناتے ہیں مسلمانوں کو، کیا زبان سے صرف پڑھنا ان کو فائدہ دے گا؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، تو اس مغالطے میں نہ رہیں۔ لِأَنَّ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ مَشْرُوطَةٌ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الشِّرْكِ، کیونکہ جہنم سے یہ نجات شرک سے، جہنم سے جو نجات ہے وہ شرک کی سلامتی کے ساتھ ہے، شرک سے بچنے کے ساتھ ہے۔
الثانی انه ليس العبرة بكثرة العمل، کثرت عمل اصل نہیں ہے، کثرت عمل خوب عمل بھی آدمی کرے لیکن اصل کیا ہے؟ وانما العبرة بالسلامة من الشرك، ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے لیکن ریاکاری اس کے اندر ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کتنا بھی وہ عبادت کر لے، کیا اس کی عبادت کا کوئی وزن ہوگا؟ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو کثرت عمل نہیں ہے اصل، اصل یہ ہے کہ آپ کی عبادت کس شرک سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور شرک کے ساتھ ایک اور چیز لگا دیں، کیونکہ عبادت کی دو شرطیں ہیں، الاخلاص، اللہ کے لیے عبادت ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے چہرے کے لیے، اور دوسری چیز سنت کے مطابق ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی آیت؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، وہ نیک عمل ہے، کیونکہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت مردود ہے، اور مردود یعنی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، تو کیا وہ صالح ہو سکتی ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احد، شرک نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ تیسرا فائدہ بیان معنی لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان ہے۔ کہاں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان ہے؟ کس جگہ پر ہے؟ یہاں پر آخری حدیث دیکھو، ہاں، من لقی اللہ وہو لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، آپ معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، اس میں کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے الا سوائے اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ معنی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اگر یہ ہوتا تو آپ کو کہنا ہوتا اللہ احد، اور یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے آسمان زمین کا، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ ایک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ معنی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ الہ کا معنی ابو جہل بھی جانتا تھا، جو آج بہت سارے اپنے آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں جانتے، اور یہ ہے کہ عبادت کا صرف اور صرف اللہ کے لیے، مستحق عبادت کا صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بیان ہے لا الہ الا اللہ کا، وَأَنَّهُ تَرْكُ الشِّرْكِ، اور اسی معنی میں شرک کو چھوڑ دینا، وَإِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اور اللہ کو اکیلے عبادت میں خالص ماننا، اکیلے عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ الرابع، چوتھی چیز، قرب الجنت والنار من العبد وانه ليس بينه وبينهما الا الموت، جنت اور جہنم کتنی قریب ہے کہ بس انسان کی موت اور اس کے بیچ میں فاصلہ ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے، موت آ جائے گی تو کیا ہے؟ پھر اس کا عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، عمل اب نہیں ہوگا، اس کا اب خود کا عمل نہیں ہوگا، اب اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، قبروں کے جو حالات ہیں، قبروں میں جو چیز ہوگا، عذاب ہے اور نعمتیں ہیں، اب حساب اس کا شروع ہوگا، اور آخرت میں اور قبر میں ہی جنت اور جہنم کی اس کو، یا تو جنت کی طرف اس کا قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے جس سے جنت کی خوشبو اور اس کی ہے نا آتی ہے، اور یا تو جہنم کا اس کا جگہ بھی دکھایا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کی جو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ہاں، یہ جو برزخ کی زندگی ہے اس میں اسی سے شروع ہو جاتا ہے عذاب بھی، قبر کا عذاب حق ہے اور نعمتیں بھی حق ہے قبر کی۔ پانچویں چیز، فضیلت من سلم من الشرک، فضیلت اس کی جو شرک سے بچ گیا، کیا ہے فضیلت؟ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس باب میں، اس چیپٹر میں آخر میں مسائل ہیں جو ان آیات اور احادیث سے شیخ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ کہتے ہیں فیہ مسائل الاولی الخوف من الشرک، اور یہ بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے تو انسان ڈرتا ہے شرک کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک کو، اس لیے انسان ڈرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ الثانیۃ ان الریاء من الشرک، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا شرک میں سے ہے۔ الثالثہ انہ من الشرک الاصغر،
ریاکاری شرک اصغر میں سے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ چوتھی چیز الرابعہ انہ اخوف ما یخاف منہ علی الصالحین، نیک لوگوں پر سب سے زیادہ خطرناک چیز یہی شرک اصغر ہے، ریاکاری کا خوف، اور اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان ہو چکی ہے۔ الخامسۃ، پانچویں بات، قرب الجنت والنار، جنت و جہنم کتنی قریب ہے انسان سے، کہ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور شرک کی حالت میں نہیں مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ السادسۃ، چھٹی بات، الجمع بین قربہما فی حدیث واحد علی عمل متقارب فی الصورہ، دونوں کو جمع کر دیا ایک ہی حدیث میں۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے ملے ایسی حالت میں کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ۔ ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، ایک طرح کی صورت ہے، یعنی موت آ گئی اس شخص کو، ایک شخص کو، دو شخص کو موت آتی ہے، ایک کی موت شرک پر ہوئی ہے، دوسرے کی موت توحید پر ہوئی ہے۔ شرک کی پر جس کی موت، موت تو دونوں کی ہوئی نا، بظاہر صورت ایک جیسی ہے کہ نہیں، ایک جہنم میں دوسرا جنت میں جائے گا۔ السابعۃ ان من لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار ولو کان من اعبد الناس، یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ شرک کرتا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، گرچہ وہ کتنا بھی عبادت گزار شخص میں سے ہو۔ اس لیے عبادت کی کثرت کو مت دیکھیں، کوئی کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی عبادت کیسی ہے، کیا اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ الثامنۃ، آٹھواں جو مسئلہ ہے، المسألۃ العظیمہ، اور یہ بڑا مسئلہ ہے، سؤال الخلیل لہ ولبنیہ وقایۃ عبادت الاصنام، خلیل علیہ السلام کا اللہ سے دعا کرنا اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ انہیں بتوں کی عبادت سے بچائے۔ اس میں ایک فائدہ کیا ہے، وہ وسائل، وہ ذریعہ اختیار کرنا جو شرک سے بچنے کے ذرائع ہیں، جس میں ایک کیا ہے، دعا، دعا، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اسی ذریعے میں سے کیا ہے، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، سیکھنا، بیٹھ کر توحید اور شرک کی تفصیل سیکھنا۔ یہ مت کہو کہ شرک ہم سمجھ گئے اور توحید سمجھ گئے، کتنی باریک چیزیں ہوتی ہیں شرک اور توحید کے، تو مسئلے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دعا ہے، اور کیا ہے، علم حاصل کرنا اس کے تعلق سے، اور دعا میں ایک تو شرک سے بچنے کے لیے، اور دوسرا اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنا صراط مستقیم پر، اور اسی میں تیسری چیز ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچنا جو شرک کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں التاسعۃ، نویں چیز، اعتبارہ بحال الاکثر لقولہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا کہا اس دعا میں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اگر آپ چاہیں بھی وہ مومن نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم الا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان رکھتے ہیں ربوبیت پر لیکن الوہیت کے معاملے میں وہ شرک کرتے ہیں۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، فیہ تفسیر لا الہ الا اللہ کما ذکرہ البخاری، امام بخاری نے اس سے اخذ کیا ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر، کیونکہ جب شرک کو کیونکہ لا الہ الا اللہ میں شرک کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی عبادت کا اقرار ہے نا۔ الحادیۃ عشرہ، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں بیان کیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ،
اس میں بیان کیا اس چیز کو۔ الحادیۃ عشرہ، 11واں مسئلہ، فضیلۃ من سلم من الشرک، اس کی فضیلت جو شرک سے بچ گیا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلا باب، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کے بیان میں۔ بہت عظیم باب ہے یہ، بہت عظیم باب ہے۔ یعنی جب آپ شرک، توحید کو آپ جب جان گئے، توحید کی اہمیت کو آپ نے جان لیا، توحید کی فضیلت آپ نے جان لیا، توحید کا تحقق کیسے اس کو پورا کریں گے یہ آپ نے سیکھ لیا، اور آپ شرک سے ڈرتے ہیں، تو جب آپ خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور ثابت قدمی کی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اور آپ وسائل اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ شرک سے بچنے اور توحید پر رہیں، قائم رہیں، تو خود اپنے بعد آپ چاہیں گے کہ یہ خیر دوسروں تک پہنچے، اور آپ دوسروں کو روکیں شرک سے، اور دوسروں کو توحید کی تعلیم دیں، تاکہ جس خیر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، کہ اللہ نے بہت بڑے خیر سے آپ کو نوازا، وہ یہ ہے کہ توحید کو سمجھنا اور توحید پر قائم ہونا، اور بہت بڑے شر سے اللہ نے آپ کو بچایا، وہ ہے شرک، اور شرک سے بچنا۔ اور جب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، اب آپ کے اندر حرص ہوگی، کوشش ہوگی کہ کاش دوسرے لوگ بھی اس سے بچ جائیں، اس شرک سے دوسرے بھی بچ جائیں، اور اس توحید کی فضیلت دوسرے لوگ بھی پائیں۔ اسی لیے اس بات ترتیب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ کس چیز کی طرف دعوت دینا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی طرف، یاد رکھیں دعوت کے لیے سب سے پہلے داعی کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ داعی کو، جو دعوت دے رہا ہے دوسروں کو، اس کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی چیز کی طرف دعوت دیں اور آپ اس چیز کو خود نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے جو لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں جانتے اور دعوت کا نام لیتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، یا لا الہ الا اللہ کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ان کی دعوت منہج نبوی پر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ دعوت نہیں ہے، چاہے کتنے بھی زیادہ لوگ کرتے ہوں ایسا، کیونکہ اس کی دلیل ابھی آگے آ رہی ہے، ابھی اس کی دلیل آ رہی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے دعوت کے منہج میں، اس کی دعوت ناکام ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ عبادت میں، آپ نے جو دین سکھایا لوگوں کو، وہ اکمل ہے، سب سے افضل، اور وہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ سے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو واحد طریقہ ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ اور اگر یہ دعوت کے میدان میں، دعوت کے ایریا میں، دعوت کے معاملے میں اگر آپ نے نبوی طریقے کو اختیار نہیں کیا، تو آپ کی دعوت لا محالہ ناکام ہو کے رہے گی، چاہے کتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے ہوں، کثرت تعداد آپ کے پیچھے، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کثرت، کیونکہ بعض انبیاء ایسے ہوں گے، جیسے کہ حدیث گزر چکی ہے، جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعوت کامیاب رہی۔ کیسے کامیاب رہی؟ کیونکہ اللہ نے جو ان کے اوپر، جو اللہ نے حکم نازل کیا تھا، ان کے تبلیغ کا جو ذمہ داری سونپی تھی، انہوں نے اس کو ادا کیا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دعوت کو کما حقہ پہنچایا اپنی امت تک۔ اسی لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو باتیں تھی وہ پہنچا دی، اور کسی چیز کو چھپایا نہیں اپنی امت سے جس کی امت کو ضرورت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ان سے گواہی لی کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ تھا دعوت کا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ کیونکہ اس طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ دعوت کا، آپ کتنی بھی دعوت کرتے رہیں، یہ دعوت فاشل ہوگی، ناکام دعوت ہوگی، جب تک وہ نبوی طریقے پر، نبوی منہج پر دعوت نہیں ہو۔ اس کو یاد رکھیں اس بات کو، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس دعوت کی، اس طریقے کی، اور کتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ کثرت تعداد کسی کی کامیابی اور ناکامی کی علامت نہیں ہے، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اس لیے ہاں اگر تعداد ہے حق پر تو یہ اور اچھی بات ہے، لیکن یہ کسی زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ زیادہ تعداد ہو، اور کسی زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ کم تعداد ہو، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس لیے کثرت تعداد معیار، اصل معیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی اس باب میں شیخ بیان کرتے ہیں جو آیت، آج صرف ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، الآیہ۔ جب مصنف لکھیں آیت میں کہ بعض حصوں کو ذکر کر کے الآیہ، اس کا معنی آپ پوری آیت پڑھیں، پوری آیت میں شاہد ہے اس باب سے۔ کیا معنی ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ پوری آیت کو غور کرو۔ قل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اس میں اخلاص ہے، یہ دعوت اگر اللہ کی طرف ہے، سب سے پہلے نبوی طریقہ دعوت کا سب سے پہلے اخلاص کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی طرف دعوت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی طرف دعوت نہیں دیں، ہم اپنی گروہ کی طرف دعوت نہیں دیں، ہم اپنے فکر کی طرف دعوت نہیں دیں، ہم لوگوں کو اپنے تعداد بڑھانے کے لیے دعوت نہیں دیں، ہم لوگوں سے کچھ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے دعوت نہ دیں، کیونکہ یہ سارے جو طریقے ہیں دعوت کے، یہ سب اخلاص کے منافی ہیں۔ الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، یعنی علم اور یقین کے ساتھ۔ بصیرت محض علم نہیں ہے، پختہ علم ہے میں کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے اور میں اس طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، شک سے نہیں، شک علم نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں کہ دعوت کے لیے جو شرطیں ہیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں کہ نہیں؟ پہلا اخلاص، دوسرا علم کا ہونا، دوسرا علم کا ہونا، ہاں یقیناً۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، علم اور یقین کے ساتھ۔ انا، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، اس میں میرے متبعین، یعنی یہ نبوی طریقہ ہے، نبوی منہج دعوت کا،
اور نبی منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا وہی نبی کے متبعین کو اختیار کرنا ہے. اللہ کی طرف دعوت ہو اور اللہ کے دین کی طرف دعوت ہو, اللہ کے لیے ہو, اخلاص اور بصیرت, علم و بصیرت کے ساتھ ہو. وسبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ پاک ہے, منزہ ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں, برات ہے یہ, میں مشرکین سے الگ ہوں, مشرکین نہیں ہوں میں کسی طرح سے شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ. شیخ کہتے ہیں شرح میں, مناسبت الباب لکتاب التوحید, اس باب کی کیا مناسبت ہے کتاب التوحید سے؟ کہتے ہیں ان المصنف رحمہ اللہ لما ذکر فی الابواب السابقہ التوحید وفضلہ وما یوجب الخوف من ضدہ, جب مصنف رحمہ اللہ نے پہلے کے ابواب میں توحید کا بیان کیا, اس کی فضیلت کیا, اور جو خوف جو اس کے ضد سے یعنی شرک کی وجہ سے خوف ہوتا ہے اس کو بیان کیا. ذکر فی هذا الباب انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه, اس باب میں بیان کرتے ہیں کہ پھر جو شخص اس کو جان گیا یہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھے اس علم کو, بل یجب علیہ, بلکہ واجب ہے اس کے اوپر, ان یدعو الی اللہ تعالی بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بلکہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, کما ہوا سبیل المرسلین واتباعہم, جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے, طریقہ ہے, ان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو جس طرح سے عقیدے میں ہم اتباع کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ بیان کیا, صحابہ نے جس طرح سے عقیدہ اختیار کیا وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اور عبادت میں بھی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اسی طرح سے ہم بھی عبادت کریں. اور عبادت میں سے دعوت دینا ہے اللہ کی طرف. کیا دعوت دینا اللہ کی طرف یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ کیا دعوت دینا, اور دعوت کا منہج توقیفی ہے, نبی کے طریقے کے مطابق دعوت دینا واجب ہے. آگے آ رہا ہے کیسے دعوت دی جائے, نبی کے طریقے پر دعوت کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دعوت کے منہج میں بھی بدعت ہوتی ہے میرے بھائیوں. دعوت یہ مت سمجھو کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بدعت ہے, وضو میں بدعت ہے, دعوت میں بھی بدعت ہو سکتی ہے. ایک شخص گڑھے ہوئے قصے کہانی سنائے لوگوں کو رلانے کے لیے, گڑھے ہوئے قصے کہانیاں سنائے, گا گا کر کے لوگوں کو جمع کرے اور گا گا کر کے ان کو رلانے کے لیے گڑھے ہوئے قصے کہانیاں سنائے, یا ناٹک کرے, یا جو کیا کہتے ہیں اس کو ایکٹنگ کرے, بدعت ہے یہ. بلانا چاہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف, لیکن طریقہ یہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے, من گھڑت چیزیں بیان کرنا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں شیخ کہ الدعاء ای دعوت الناس, یہاں پر دعا سے مراد لوگوں کو بلانا, الی شہادت ان لا الہ الا اللہ, سب سے افضل چیز اور سب سے اول چیز جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. سب سے افضل اور سب سے اول لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت, ای الی توحید اللہ والایمان بہ, اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کے بیان کی طرف بلانا. وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادہ, اور جس چیز کی طرف رسول نے, اللہ کے رسولوں نے بنایا, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, یہ اللہ کے رسولوں نے بنایا, کیونکہ تمام رسولوں کی جو بنیادی دعوت تھی وہ ایک ہی تھی. اور یہ جو شہادہ کا مدلول ہے, شہادہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہی کی صرف عبادت کرنا, غیر اللہ کی عبادت کو ترک کرنا, شرک کو چھوڑ دینا اور صرف اللہ کی بات کرنا, کفر بالطاغوت کرنا, ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر, یہ سب لا الہ الا اللہ کا معنی میں شامل ہے. قل, الخطاب للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا رسول کو قل کہیے, ہذہ یعنی یہ دعوت جو میں دیتا ہوں, الدعوت التي ادعو الیہا والطریقۃ التي انا علیہا, جو دعوت میں دیتا ہوں جس طرف اور جو طریق
راستہ میں اختیار کرتا ہوں جس پر چل کر دعوت دیتا ہوں. سبیلی طریقتی و دعوتی، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری دعوت ہے. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلانے میں کیا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف بلانا، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہر اس چیز کی طرف بلانا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو. اور یہ دعوت سب سے پہلے کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ابھی آگے آئے گا. ادعو الی اللہ الی توحید اللہ لا الی حظ من حظوظ الدنیا، دنیا کی کسی چیز کی طرف نہیں. ہمیں دنیا میں مال کی طرف، کوئی مال دے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی جاہ و منصب کے لیے، یا یہ کہلانے کے لیے کہ بہت یہ دعوت دینے میں بہت یہ داعی ہے، یہ سب نیتوں میں فساد ہے. اگر آپ کی نیت میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کی نیت میں فساد ہے. ولا الی ریاست ولا الی حزبیت، نہ کسی ریاست، منصب اور جاہ کے لیے، اور نہ ہی کسی گروہ کے لیے، کسی فکر کے لیے. مفکر ایک سے ایک اپنے آپ کو مفکر کہنے والے یا کہلانے والے مفکر اسلامی بھی لکھتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن ان کی بھی دعوت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے پر نہیں ہوئی تو ان کی دعوت بھی بیکار ہوئی. علی بصیرت، بصیرت پر، علی علم بذالک، جس چیز کی طرف میں بلاتا ہوں اس کا علم ہے مجھے، وبرہان عقلی وشرعی، عقلی طور پہ میں جانتا ہوں، برہان واضح روشن دلیل کے ساتھ، اور شرعی دلیل کے ساتھ بھی میں بلاتا ہوں. اسی لیے علم ہونا شرط ہے اس کے لیے، دعوت کے لیے. اور اگر کوئی شخص دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا. اور یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں داعی ہوں، یہ جہالت ہے. کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں داعی ہوں، یہ جہالت ہے. تو آپ کیسے داعی ہو گئے بغیر علم کے؟ آپ اس کا معنی آپ نے نہیں سمجھا کہ علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی. پہلے علم حاصل کرو، دعوت ابھی مت دو. یہ جو آتا ہے اسے تم لوگوں تک پہنچاؤ. یہ دعوت دو طریقے سے ہو سکتی ہے. پہلا طریقہ جو ہر شخص کر سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ جو صرف اہل علم کے لیے. پہلا طریقہ رہنمائی کرنے کا کسی کے، اللہ نے آپ کو سمجھ دے دی کہ یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے. آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کتاب پڑھو یا فلاں درس میں چلو، کیونکہ یہ درس میں اگر توحید بتائی جا رہی ہے اور شرک کا انکار کیا جا رہا ہے، دلائل کی روشنی میں آپ ایک شخص کو اس درس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ دعوت دینے میں مدد کرنا ہے اس کی. یہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا کسی شخص کو زیادہ علم ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ نہ داعی ہے نہ عالم ہے، لیکن یہ دوسرے کو رہنمائی کر رہا ہے. من دل علی خیر، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو یہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا شخص ہو سکتا ہے. دوسرا کہ اس علم کو بیان کر کے کسی کی رہنمائی کرنا، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. تو ایک ہے جو آپ کسی مجلس کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ بھی تو آپ دعوت دے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں جو بہت اہم ہے سمجھنا اور جاننا، کہ اگر کوئی توحید کا درس ہے اور کسی اہل علم کی کتاب سے اس کو نشر کیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو رہا ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، بشرطے کہ وہ اہل علم کی کتاب ہو اور صحیح منہج پہ درس دیا جانے والا ہو، کوئی اہل علم ہو یا طلاب علم میں سے کوئی درس دے رہا ہو. اگر کوئی شخص
اس سے روکتا ہے کسی کو بغیر کسی موجب کے. بعض چیزیں موجب ہوتی ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی، تو یہ اللہ کے راہ سے روکنے میں سے ہے. جس طرح آپ کسی کو دعوت دے کر کے رہنمائی کرتے ہیں خیر کی طرف، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں عالم کا سنو یا فلاں عالم کا کیسٹ سن لو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، یا فلاں کتاب کو پڑھ لو. آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے تو آپ کیا ہیں، اگر آپ کسی کو رہنمائی کرتے ہیں تو کیا ہے، یہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اور کیا اس کو بھی اجر ملے گا کہ نہیں جو دوسرے کو رہنمائی کر رہا ہے خیر کی طرف آنے میں؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس کے برعکس روکنے والا بنے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بغیر کسی موجب کے اگر روکنے والا بنے، وہ اللہ کے راہ سے روک رہا ہے یا اللہ کے راہ کی طرف جانے سے روکنے والوں میں سے بن رہا ہے. یاد رکھیں اس کو. شیاطین من الانس والجن میں سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے توحید کے درس کے تعلق سے، جس میں خالص توحید کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنو کیونکہ یہ کھیل اور مذاق کا وقت نہیں ہے کسی کے لیے. اگر خالص توحید کی بات اگر ہو رہی ہے کہیں پر، یا عقیدہ اہل السنہ والجماعت کو بیان کیا جاتا ہے کہیں پر، چاہے وہ کرنے والا کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، اہل سنت والجماعت کا وہ شخص ہے، سنی شخص ہے، وہ سلف کے طریقے پر چلنے والا شخص ہے، اس سے نہ بدعت کا ظہور نظر آ رہا ہے، نہ اس سے کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو اس کے عقیدے میں اور منہج میں قادح ہو. لیکن اگر کوئی شخص اس سے روکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے کسی حسد کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، یا یہ کہتا ہے کہ وہ غلط بیان کرتا ہے، تو آپ نے کسی صحیح بات کے بیان کو آپ نے کیا کہا؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر وہ صحیح بات بیان ہوتی ہے اور اگر آپ نے اس کو غلط کہا، یا اس عقیدے کو جو صحیح عقیدہ بیان ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو گمراہ کہا، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جرم کیا ہوگا. آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تم اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے اس کا کہ محض کسی حسد اور بغض کی وجہ سے یہ حسد اور بغض تم کو یہاں تک لے آئی کہ تم نے اس کی بھی فکر نہیں کی کہ تم اللہ کے دین کے راہ میں رکاوٹ بن کے بیٹھ گئے اپنے محض اپنی نفس کے تسکین کے لیے. یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا مواخذہ ہو جائے اس چیز پر. اس لیے اس چیز کو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ سے ایک بار سوال کیا گیا تھا. کسی نے سوال کیا تھا کہ میں کتاب التوحید پڑھتا ہوں کسی کی شرح سے، بعض لوگ روکتے ہیں اس درس سے. شیخ نے اس پر تفصیلی جواب دیا ہے. سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ شیخ نے اس پر تفصیلی جواب دیا کہ جو روکتا ہے اس میں، اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ یہ شخص گناہ گار ہے. اللہ کے دین کی بات اگر ہو رہی ہے، اللہ کے کلمے کو اگر بلند کیا جا رہا ہے، آپ کیوں رکاوٹ بنتے ہو اس میں محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے؟ اور ایسے شخص کے ہوائے نفس کی پیروی کرنے والا ہونے والے کے سوا ایسا شخص اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. ان سے اعراض کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری آپ تک پہنچ جائے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجالست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو بیماری ہے یہ متعدی پھیل سکتی ہے.
یا تو اس کو سمجھایا جائے، یا تو اس کو سمجھایا جائے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ ایسا شخص توحید کا دشمن بن گیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں بنتی ہے اس کی، بھلے وہ دوسرے قالب میں ہو، وہ دوسری چیز کے قالب میں ہے، لیکن شیطان اسے کون سا کام لے رہا ہے یہ ہر عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ بول رہا ہوں اس بات کو، یہ ہوائے نفس کا شکار ہے ایسا شخص، اسے کہتے ہیں ہوائے نفس کا شکار ہونا۔ کیا یہود نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے؟ اپنے بیٹوں کے جیسے پہچانتے تھے۔ عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے کہ نہیں ان کے بارے میں؟ وہ اسلام لائے تو پہلے یہودیوں کے نے ان کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، کیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے بہت عالم تھے نا، وہ خوب تعریف کی یہودیوں نے ان کی، لیکن جب یہ بتایا انہوں نے کہ میں اسلام قبول کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، وہ یہودیوں نے کہا یہ بدترین شخص ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے ہوائے نفس کی پیروی کرنے کا۔ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے کسی کے دل پر ران آ جائے یا اس کے دل پر مہر لگ جائے۔ ڈرنا چاہیے انسان کو، اللہ سے ڈرو۔ کہتے ہیں ادعو الی اللہ، کسی اور چیز کے لیے، علی بصیرۃ علی علم بذلک وبرہان عقلی و شرعی، عقلی و شرعی برہان کے ساتھ۔ بصیرہ، بصیرہ میں کیا ہے؟ المعرفۃ التی یمیز بها بین الحق والباطل، جس سے آپ فرق کر سکتے ہیں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، آپ کو یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، ای آمن بی وصدقنی، جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ يحتمل انه عطف على الضمير المرفوع في ادعو فيكون المعنى انا ادعو الى الله على بصيرة، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے، احتمال یہ بھی ہے کہ عطف علی الضمیر المنفصل انا پر یہ ہے، فیکون المعنی، اس کا معنی یہ ہے میں اور میرے اتباع کرنے والے بصیرت پر ہیں، اور یہ دونوں معنی صحیح ہے۔ والتحقیق ان العطف يتضمن المعنیین، دونوں معنی صحیح ہے۔ فاتباعه هم اہل البصیرۃ الداعون الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے وہ ہیں جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وسبحان اللہ، یعنی وانزہ اللہ واقدسہ عن ان یکون لہ شریک، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تقدیس بیان کرتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک ہو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، فی ملک ہی، اس کی بادشاہت میں، او معبود بحق سوا، یا اس کے سوا کوئی اس کا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ المعنی الاجمالی للآیہ، اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ یأمر اللہ رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ خبر دیں نبی کے طریقے سے اور آپ کی سنت کے ذریعے کہ دعوت انہا الدعوت الى شہادت ان لا الہ الا اللہ علی علم و یقین و برہان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے اور سنت سے دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، علم اور یقین کے ساتھ، برہان کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ۔ اور ہر وہ شخص جو آپ کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے ینزہون اللہ عن الشریک، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں شریک سے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے ملک میں جیسے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اس میں کیا ہے؟ برات کا اظہار ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں، گرچہ میرے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کی مناسبت کیا ہے اس باب سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ ذکر فیہا ان طریقۃ الرسول و اتباعہ ہی الدعوۃ الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی کے اتباع کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ
کہ وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رہنمائی فرمائی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو. لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں علم کے ساتھ، اور وہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور اسی طرف اس کو بلاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں. فَفِيهَا وُجُوبُ الدَّعْوَةِ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ الْبَابِ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا واجب ہے. آپ اپنے گھر میں نہیں بیان کر سکتے، آپ کتاب جا کے رکھ دیں. آپ لوگوں کو بلائیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دیں ایسے علمی مجالس میں جہاں لا الہ الا اللہ کو بیان کیا جاتا ہے. ان کو کیسٹ دیں، ان کو کتابیں، جو ذرائع مختلف طریقے وہ اختیار کریں. اور یہی موضوع ہے اس کا. اس آیت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ بس ختم کرتا ہوں، 2 منٹ. کتنا وقت باقی ہے؟ 2 منٹ ہے. ان الدعوت الى شہادت ان لا الہ الا اللہ یہ طریقۃ الرسول واتباعہ. لا الہ الا اللہ کی طرف، گواہی کی طرف دعوت دینا یہ رسول کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کی اتباع کرنے والوں کا. تو یہ کوئی نہ کہے کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کی دعوت آپ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی اصل بنیاد ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اس کا معنی سمجھ لو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. دوسرا، انہ یجب علی الداعیہ ان یکون عالما بما یدعو الیہ عالما بما ینہی عنہ. داعی کو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ وہ عالم ہو اس بات کا جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، اور جن چیزوں سے وہ منع کر رہا ہے اس کو جاننے والا ہوں. جہالت سے دعوت نہیں دی جاتی. سے نہیں کہ نام لکھاؤ اپنا، چلو کتنے لوگ تیار ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، نام لکھاؤ. ایک لسٹ تیار کی گئی، اچھا ماشاءاللہ اتنے نوجوان لڑکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہو، چلو دعوت دینے کے لیے. ارے ایک شخص کل تک سگریٹ پیتا تھا، شراب پی کر بیوی کو مارتا تھا، چلو دعوت میں چلو سدھر جاؤ گے. ارے پہلے تو اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، اس سے کیا دعوت دلوا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت دینے. پہلے اس کو دعوت دو، تم اس کو سکھاؤ، اس کو علم دو، پھر اس کو بتاؤ. تو اس کو لے جاؤ گے تو وہ سیکھ لے گا. ایسے ہوتا ہے کہ دعوت دینے میں، اور وہ بیچارے جو لے کر جاتے ہیں وہ خود جاہل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھو گے نہیں جانتے. تیسری بات، التنبیہ علی الاخلاص فی الدعوہ. دعوت میں اخلاص کا ہونا، اللہ کے لیے صرف ہونا. بأن لا يكون للداعیۃ مقصد سوى وجہ اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو اس کے لیے. نہ ہی وہ مال کے لیے کرے، نہ جاہ کے لیے کرے، نہ کسی لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرے، اور نہ ہی کسی مذہب اور گروہ کی طرف بلانے کا اس کا مقصد ہو. ان البصیرہ فریضۃ. بصیرت فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ولا يتحقق اتباعه الا بالبصیرۃ وهي العلم والیقین. ولا يتحقق اتباعه. نبی کی اتباع اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک علم بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں دی جائے، اور بصیرت میں علم اور یقین کے ساتھ دعوت آپ دیتے ہیں. دوسرا، حسن التوحید لأنہ تنزیہ للہ تعالی. توحید کی خوبی اور خوبصورتی، کیونکہ اللہ کی تنزیہ بیان کی جاتی ہے ہر نقائص اور عیب سے. تیسری چیز، قبح الشرک لأنہ مسبت للہ تعالی. شرک کی خرابی، قباحت، کیونکہ اس میں رسول اللہ کی طرف یعنی اللہ کو ایک طرح سے گالی دینا ہے، مسبت للہ ہے. اور چوتھی بات، اس وجوب ابتعاد المسلم عن المشرکین. مشرکین سے دور ہونا مسلمانوں کو. لا یصیر منہم فی شیء فلا یکفی انہ لا یشرک. یہ کافی نہیں کہنا کہ میں تو شرک نہیں کرتا، اور آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ہر مشرکین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ہر چیز اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں شرک نہیں کرتا. جو اس کو جو کرنا ہے کرے، آپ نے برات کا اظہار نہیں کیا. یہیں پر رکیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.